الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہش پوری کرنے کی جگہ پروردگار عالم نے جنت بنائی ہے کہ جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر تمنا پوری ہوگی. جنت خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ بندے کے دل میں جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی تمنا بھی ہوگی، پروردگار عالم جنت میں اس کی تمنا پوری کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں: أَعَدتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، کہ کسی آنکھ نے جنت کو دیکھا نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کہ کسی کان نے جنت کے تذکیروں کو کبھی سنا نہیں، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی کے دل پر بھی جنت کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت اللہ نے کیسی بنائی ہے. تو جنت جو ہے وہ خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. دنیا میں کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی، ایک پوری ہوگی دوسری جنم لے گی، دوسری پوری ہوگی تیسری جنم لے گی. ایک انسان کو ایک اچھی گاڑی چاہیے، بائک چاہیے، ماشاءاللہ بہت اچھی بائک اس کو دل کی تمنا تھی، اللہ نے پوری کی. اور اپنے دوست کے گھر پر گیا تو دیکھا وہاں اس سے بھی اچھی بائک آئی ہے نئی کمپنی میں، اب میں یہ لا دوں. قسم قسم کے نئے نئے موبائل لوگ خریدتے ہیں روزانہ. جو نیا ماڈل مارکیٹ میں آتا ہے دل کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں نئے ماڈل کو لوں، چاہے پیسے ہو یا نہ ہو، چاہے حلال پیسوں سے لوں یا رشوت سے لوں یا حرام سے لوں یا سود سے لوں، لیکن میری خواہش پوری ہو جائے. دنیا میں کبھی خواہش انسان کی پوری نہیں ہوگی، ایک پوری ہوگی دوسری جنم لوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا کہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہے لالچ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ابن آدم کو سونے کا جنگل بھر کر دے دیا جائے، سونے کا جنگل، بے سونا کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، گولڈ. جس آدمی کے گھر میں سونا ہوتا ہے 1 تولہ ہو، 2 تولہ ہو، 4 تولہ ہو، 7 تولہ ہو، آدمی سونے کو بہت چھپا کے رکھتا ہے. خالی مرد میاں اور بیوی جانتے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو بچوں تک کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے امی نے میرے ابو نے سونے کو کہاں چھپا کے رکھا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا کے انسان کو سونے کا جنگل بھر کر دے دیا جائے، جنگل کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ راجستھان کا ریگستان، عرب کا ریگستان، کتنا بڑا جنگل، کتنا بڑا صحرا، یہ پورا جنگل بھر کر دے دیا جاوے تب بھی انسان الحمدللہ نہیں کہے گا، بلکہ دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا، مجھے دوسرا جنگل بھر کے ملے. یہ انسان کی فطرت ہے. لو اعطی وادیا من ذهب احب الیہ ثانیہ ولو اعطی ثانیہ احب الیہ ثالثہ، اگر دوسرا جنگل بھی بھر کر دے دیا جاوے تب بھی تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرے گی،
ولا يسد جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب، کہ ساری کی ساری دنیا کے اسباب مل کر بھی انسان کے پیٹ کو نہیں بھر سکتے کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، کہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، اور دنیا کو اللہ نے حالات کی جگہ بنائی ہے۔ دنیا میں انسان پر مختلف قسم کے حالات رہیں گے، ناگواریاں رہیں گی۔ علماء نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 40 مرتبہ بارش برسائی، 40 مرتبہ۔ اس میں 39 مرتبہ جو بارش برسی ہے وہ ناگواری کی برسی، اور 1 مرتبہ جو بارش برسی ہے وہ خیر کی برسی۔ اس سے علماء نے ایک بات نکالی ہے کہ انسان کی زندگی اکثر حالات میں گزرے گی۔ انسان کی زندگی میں خوشی کم رہے گی، غم زیادہ رہیں گے، اور انسان خوشی میں آزاد ہو جاتا ہے، غم میں انسان پابند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا نا تو اپنے سارے بندوں پر رزق کو کھول دیتا، رزق کی فراوانی کر دیتا، تو لوگ دنیا میں کیا کرتے؟ زمین میں اللہ کے باغی بن جاتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد بچاتے، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی بن جاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن پروردگار عالم حکمت کے ساتھ انسانوں کے اندازے کے مطابق اللہ روزی کو اتارتا ہے، اور اللہ نے روزی کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، اللہ نے کسی کو غریب بنایا۔ مالدار اپنے مال میں امتحان میں ہے، اور غریب اپنی غربت میں امتحان میں ہے، اور دنیا جو کہ دنیا وہ قید خانہ ہے۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تو صبح کر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، ابن عمر کو نصیحت فرمائی، ابن عمر جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، صبح کا انتظار مت کر۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت انسانوں کے سامنے کھولی۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سو کے پاس رکشہ بھی ہے، آٹو بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، چھوٹی موٹی دکانیں بھی ہیں، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنی گاڑی سے، اپنے کھیتی سے محبت ہوتی ہے، اپنے سرمایہ سے، کیونکہ آدمی کا جان لگا ہے، آدمی کا مال لگا ہے۔ ایک آدمی کے پاس دکان ہے، دکان اسے بڑی محنت سے اپنے سرمایہ لگایا، اپنی پونجی لگائی پسینے کی۔ اگر میں جا کر یہ کہوں بھائی تمہاری دکان برابر نہیں تو اس کو تکلیف ہوگی کہ مولوی صاحب تم کو پتا ہے میں نے اس دکان کے پیچھے کتنی قربانی دی ہے، میری زندگی کی ساری پسینے کی کمائی میں نے دکان کو بنانے میں لگائی ہے، اب میری دکان کو اب برا کہتے۔ ایک انسان کے پاس آٹو رکشہ ہے، اگر میں یوں کہوں تیری آٹو برابر نہیں ہے تو وہ ناراض ہوگا کہ میں نے اپنے آٹو کو لانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی پونجی لگائی ہے، میں نے قرض لے کر اپنے رکشہ اور آٹو کو خریدا ہے، تو میری گاڑی کے بارے میں تمہاری زبان کے الفاظ صحیح نہیں ہے۔ اتنا بڑا جہاں بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جہاں کو بنایا، پروردگار عالم، زمین و آسمان کا مالک، شمال و جنوب کا مالک، بڑے بڑے بر اعظم کا مالک۔ یہ سارا جہاں بنانے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے سامنے دنیا کی قدر و قیمت کھولی۔ لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر جانتے ہو مچھر، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو پروردگار عالم کسی نافرمان کو ایک گھٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی، حالانکہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، لیکن دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ یہ صرف دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے کہ آدمی دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرے اور اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی محنت میں لگاوے۔ اسے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، یہ آدم کے بیٹے میں نے تجھے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ یہ پوری کی پوری دنیا کھیل کود ہے، کھیل کود ہے۔ اللہ نے دنیا کو کھیل کود کہا،
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں اس بات کو جان لو یہ ساری کی ساری دنیا کھیل کود ہے. یہ بڑے بڑے سپر مارکیٹ اور یہ بڑے بڑے مالز اور یہ جو تم کو بڑے بڑے شہر کے بڑے بڑے مارکیٹنگ دکھتے ہیں نا یہ اللہ کی نگاہ میں کھیل کود ہے. اور جو چیز کھیل کود ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں رہتی. ایک چاہے رینج کا سرکس ہو یا ٹی وی پر کوئی سیریل کا سرکس ہو جو بھی کھیل کود ہوگا کھیل کود کا تماشا زیادہ نہیں ہوتا. جب انسان آخرت سے دنیا سے آخرت میں جائے گا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها کہ پروردگار عالم صرف میں تو دنیا میں اس طرح زندگی گزار کے آیا یا تو صبح کا وقت ہوا یا تو شام کا وقت ہوا. اور جن لوگوں کی بڑی بڑی عمریں ہو چکی ہیں آپ ان کو جا کر پوچھو کہ ابھی تم پرائمری میں پڑھتے پراتھمک شالا میں؟ ابھی میں ابھی پڑھتا تھا ابھی گجراتی پڑھی پریاورن پڑھی سماج ودیا پڑھی. ارے ابھی نہیں پڑھی تیری زندگی کے 20-25 سال ہو گئے. دنیا ایک کھیل کود کی طرح ہے چند دن کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا اللہ نے ہمارے دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ عبادت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جاوے. جب ایمان اور ایمان کا کلمہ جب دل کے اندر اتر جاتا ہے یہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے. کہ کچھ دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے قالت الاعراب آمنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے کہا نبی جب ان کو بتا دو گاؤں کے لوگ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا کہ تم ایمان تم نے قبول نہیں کیا بلکہ تم اسلام میں داخل ہوئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی حقیقت داخل نہیں ہوئی. تم نے صرف زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہے تمہارے دلوں میں کلمے کی حقیقت نہیں گئی. کہ تمہارے دل میں ایمان جانے کی علامت کیا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا کہ تمہاری زندگیاں اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر ہو جاوے. اللہ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے نبی کے حکموں کے سامنے اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے ہماری زندگیاں جھک جاوے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند بنے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے پابند بنے. یہ ہے ہمارا دل کا ایمان. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایمان کو دعاؤں میں مانگا. اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی یہ اللہ میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے لے. دل کی رگ رگ کو ایمان چھو لے لے. آپ نے جلیبی کھائی ہوگی. وہ جلیبی کس نے کھائی ہے؟ سب نے جلیبی کھائی ہے نا. کہ جلیبی نہیں کھاتے یہاں کے لوگ کھاتے نا. جلیبی اگر تم تر و تازہ کھاؤ تو بھی کیسی لگتی ہے؟ میٹھی لگتی ہے. اور اگر سوکھی کھاؤ تو بھی جلیبی میٹھی لگتی ہے. کہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے. یہ اللہ میں ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا یا اللہ سب سے بڑی محبوب چیز مجھے ایمان دے دے. ہم دنیا کو مانگتے ہیں دنیا کی چیزوں کو مانگتے ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ سے ایمان کو محبوب مانگا. اللہ محبب الینا الایمان یہ اللہ تعالیٰ ایمان کو محبوب بنا دے. وزینہ فی قلوبنا اور ہمارے دل کو ایمان کی زینت بنا دے. ہمارے دل سے ہمارا دل ایمان کے نور سے نورانی بنا دے. اور دل میں ایمان کو داخل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی رگ رگ میں اتر جاوے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ایمان کی علامت بتائی. اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو سمجھ تو مومن بن چکا. نیکی کر کے خوشی ہو نماز کے پڑھنے کی خوشی ہو رمضان کے روزے کی خوشی ہو اللہ کے ذکر کرنے کی خوشی ہو اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوشی ہو ماں باپ کی خدمت کرنے کی خوشی ہو. کہ نیکی کر کے خوشی لگے اور گناہ کر کے آدمی کا دل شرمندہ ہو جائے آدمی کا دل نادم ہو جائے سمجھ تو مومن بن چکا. یہ ایمان کی علامت ہے. جب اندر کا ایمان بنتا ہے ایمان تو ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے. جس طرح بھوک لگتی ہے تو بھوک کھانے کا تقاضا کرتی ہے. ایک انسان کو سخت بھوک لگے تو بھوک کے حالت میں
सूखी रोटी भी अच्छी लगती है और जो सालन उसके सामने आ जावे सब सालन को खाता है, तरकारी भी खाता है, सब्जी भी खाता है। इसी तरीके पर जब अंदर का ईमान बन जाता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके दिल के अंदर जगह पकड़ लेता है और अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में आ जाती है तो उसकी जिंदगी अमल वाली बन जाती है, उसकी जिंदगी में नमाजों की पाबंदी आती है, उसका ईमान उसको अमल पर खड़ा करता है, वो 5 वक्त का नमाज का पाबंद बन जाता है। जब इंसान ईमान के मजबूत होने की बुनियाद पर उसके अमाल मजबूत हो जाते हैं तो परवरदिगार आलम जमीनों पर हालात को अच्छे लाते हैं। अल्लाह ने हालात को अमल के साथ जोड़ा है और अल्लाह ने अमल को ईमान के साथ जोड़ा है। ईमान कमजोर होगा तो अमल कमजोर होंगे और अमल कमजोर होंगे तो आसमान की तरफ से आने वाले हालात अच्छे नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आज हालात खराब क्यों हैं कि यकीन के बनाने की मेहनत नहीं है। एक दरख्त का पत्ते सूखने लगे और दरख्त के पत्ते सूख सूख के जमीन पर गिरने लगे तो क्या हम दरख्त के पत्तों को खाद लगाते हैं, दरख्त के पत्तों को पानी देते हैं, बल्कि दरख्त की जड़ में पानी देते हैं। जब पानी दरख्त की जड़ में दिया जाएगा तो दरख्त को पानी मिलेगा तो फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे और पूरा दरख्त सब्ज बन जाएगा और खेती हमारी हरी भरी बन जाएगी, हमारा गुलिस्ता लहलहाने लगेगा। कि हालत खराब क्यों है कि यकीन कमजोर है। यकीन के बनाने की मेहनत होगी, फाउंडेशन अंदर का ईमान, अंदर की बुनियाद जब अंदर की मजबूत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला जमीनों पर हालात को अच्छे लाएंगे। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है कि मेरे बंदे अगर दुनिया में रहकर नेक अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि की वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है ईमान और नेक अमल की बुनियाद पर अल्लाह पाक हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे। हमारी जिंदगी को अल्लाह ताला खुशगवार जिंदगी का मतलब क्या होता है? अल्लाह हमारी जिंदगी को चैन वाली बनाएंगे, अल्लाह हमारी जिंदगी को जन्नत का नमूना बनाएंगे कि मियाँ बीवी से मोहब्बत करेगा और बीवी शोहर से मोहब्बत करेगी, हमारी औलादें हमारी आंखों की ठंडक का जरिया बनेगी। हमारे पास कम असबाब के होने के बावजूद भी अल्लाह जिंदगी के में क्या देगा? खुशगवार जिंदगी देगा। खुशगवार जिंदगी के उलमा ने 3 मतलब लिखे हैं कि ईमान और नेक अमल की बुनियाद पर ईमान हमारा मजबूत है और जिंदगी में नेक अमल है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है, अल्लाह के जिक्र की पाबंदी है, गुनाहों से बचने का एहतिमाम है, कुरान की तिलावत की पाबंदी है, ईमान मजबूत है और हमारी जिंदगी में नेक अमाल है, तो परवरदिगार आलम हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे, हमारी जिंदगी को जन्नत का नमूना बनाएंगे। खुशगवार जिंदगी का पहला मतलब ये होता है कि परवरदिगार आलम हमारे दिलों में चैन और सुकून डालेगा। आज देखो अक्सर इंसानों को कि बड़े बड़े मकान के होने के बावजूद भी, हर तरह के राहत के असबाब के होने के बावजूद भी, खेती होने के बावजूद भी और घर में पैसे होने के बावजूद भी, सारी सहूलतें घर में होने के बावजूद भी, घर में बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, कमाने की शक्लें भी हैं, लेकिन हमारा दिल में सुकून नहीं है, हमारे दिल में इत्मीनान नहीं है। परवरदिगार आलम ईमान और नेक अमल की बुनियाद पर सबसे बड़ी जो नियामत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलेगी, अल्लाह पाक दिलों के अंदर चैन और सुकून देगा। अल्लाह पाक दिल में चैन और सुकून देगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कि इंसान के बदन में गोश्त का लोथड़ा है, फ़इन सलुहल जसद कुल्लु, जब गोश्त का लोथड़ा सही सालिम हो जाता है तो पूरी बॉडी सही सालिम हो जाती है। जब गोश्त का लोथड़ा खराब हो जाता है तो पूरी बॉडी बर्बाद हो जाती है। फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने वो गोश्त का लोथड़ा इंसान का दिल है, जब दिल बन जाता है तो जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहनत का मैदान सहाबाए किराम के जिस्म को नहीं बनाया कि सहाबाए किराम के जिस्म ठीक हो जाए, अपनी मेहनत का मैदान सहाबाए किराम के दिल को बनाया। मेरे नबी ने सहाबा के दिलों से दुनिया के गमों को निकाला, दुनिया की फिक्रों को निकाला और दुनिया की मोहब्बत को निकाला और आखिरत को इतना बड़ा कि पूरा सहाबा का मजमा आखिरत वाला बन चुका था। सहाबाए किराम फरमाते थे इन्नमा हिममुना अल आखिरा, हमारे अज़ाइम आखिरत है, हमारी बुनियाद आखिरत है। लैसत हिममुना अद दुनिया, हमारी बुनियाद दुनिया नहीं, हमारी सोच दुनिया नहीं, बल्कि हमारी फिक्र आखिरत है। तो परवरदिगार आलम
ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ خوشگوار زندگی دے گا. اور خوشگوار زندگی کا سب سے پہلا مطلب علماء نے لکھا ہے اللہ پاک دلوں میں سکون دے گا. نمبر 2، خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اسباب میں برکتیں دے گا. آج ہمارے پاس کمانے کی بہت ساری شکلیں بھی ہیں. ہم جاب بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، لیکن برکت کا نام و نشان نہیں. دیکھو بھائی، اسباب تو عمدے اسباب تو خالی برتن ہے. یہ ساری کی ساری کھیتی اسباب ہے، ہماری گاڑیاں یہ اسباب ہے، ہماری آٹو رکشا یہ اسباب ہے. پروردگار عالم برتن میں اللہ تعالیٰ برکت کو رکھے گا تو برکتیں باہر ہوگی. اللہ برتن میں اللہ حالات کو بڑھے گا تو وہاں سے حالات ظاہر ہوں گے. پروردگار عالم ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہے. ہم نے ایمان کو بنانے کی محنت کی ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے اور زندگی میں اعمال کی پابندی ہے، تو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا، جیسے اللہ نے صحابہ کرام کو برکتیں عطا فرمائی. صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزاری. صدیق اکبر کے زمانے میں صحابہ نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، لیکن پروردگار عالم نے صحابہ کے اسباب میں برکتیں دی. برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے. ایک آدمی مہینے کے 10,000 کماتا ہے لیکن برکت نہیں. ایک آدمی مہینے کے 8,000 کماتا ہے، برکت ہے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آمدنی میں اللہ اس کے گھر کے ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر لیتا ہے. اللہ اسباب میں برکتیں دیتا ہے. ابو امامہ باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. ان کی ہمیشہ عادت تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. جب ان کے گھر میں کوئی دینار ہوتا، کوئی درہم ہوتا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ ان کا مزاج تھا. ان کی باندی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 3 درہم پڑے تھے. ایک سائل آیا، سوال کیا، 1 درہم دے دیا. دوسرا سائل آیا، دوسرا درہم دے دیا. تیسرا سائل آیا، تیسرا درہم دے دیا. تو ان کی باندی بڑی ناراض ہوئی کہ گھر میں صرف 3 درہم پڑے تھے اور آپ نے تینوں کے تینوں درہم آنے والے سائل کو دے دیے، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. باندی ناراض ہو گئی. پھر ابو امامہ باہری سو گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ان کی باندی نے ان کو جگایا. وہ ظہر کی نماز کے پڑھنے کی تشریف لے گئے، روزے کی حالت میں تھے. ان کی باندی کو رحم آیا کہ لوگوں میں قرضہ لے کر ان کے لیے افطاری کا انتظام کرو. جیسے ان کے بستر کو ٹھیک کرنے کے لیے گئی تو تکیے کے پاس دیکھا تو 300 درہم پڑے ہوئے تھے. درہم بولتے چاندی کے سکے کو. تو باندی یہ سمجھی کہ ان کے پاس درہم پڑے ہوں گے، تب جا کر تو انہوں نے آنے والے سائل پر خرچ کیا ہے. جب وہ صحابی ابو امامہ جب مسجد سے گھر پر جب عصر کی نماز کے بعد گھر پر تشریف لائے، دیکھا گھر میں دعا اٹھ رہا ہے، گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. ان کو یقین ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی ہے. جیسے ہی گھر میں ہوئے تو بیوی نے دیکھا، بیوی نے کہا تم کو پتہ نہیں چلتا، تم گھر کے بالکل چارپائی پر بستر کے پاس پیسوں کو رکھ کر چلے گئے تھے. کہ کون سے پیسے؟ کہ مجھے پیسے کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو بیوی نے 300 درہم ان کے ہاتھ میں رکھے کہ سارے کے سارے درہم اللہ تعالیٰ کے خزانے سے دیے ہیں ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر. اتنا کہنا تھا. ان کی باندی عیسائی تھی، اس تک کے زنار کو توڑ دیا اور اسلام میں داخل ہو گئی. عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں نے اس عورت کو دیکھا ہمس کی جامع مسجد کے اندر مذکورات کو فرائض کی باتیں بتایا کرتی تھی، فرائض کی تعلیم دیا کرتی تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ میں بڑی برکتیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے. صحابہ کا مجمع تبوک کے سفر میں تھا. تبوک کا سفر گرمی کا موسم ہے. حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کام کے لیے رات کو تھوڑا باہر چلا گیا. جب میں واپس آیا صحابہ کرام کھانے سے فارغ ہو چکے تھے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے. آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام سلمہ تھی. ام سلمہ کو پوچھا تمہارے پاس کچھ کھجور وغیرہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا بلال ادھر آؤ. بلال تمہارے تھیلے کو کھولو. جیسے بلال نے تھیلے کو انڈیلا اس میں 7 کے 8 کھجوریں نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک برتن میں کھجوروں کو رکھا. حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں آپ نے ان کھجوروں پر ہاتھ رکھا، پھر فرمایا ارباز کھجوریں کھاتے رہو. ابھی میں بیٹھا ہی تھا اور میرے 2 ساتھی اور بھی آ گئے، عبداللہ بن معقل مزنی اور جعالہ ابن سراقہ. تو 3 صحابہ کرام کھانے کے لیے بیٹھ گئے. حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں میں کھجور کو کھاتا رہا اور کھجور کی گٹلی اپنے بائیں ہاتھ میں ڈالتا رہا. اللہ کی قسم میں نے 54 کھجوریں کھائی. میں نے 54 کھجوریں کھائی، 54 کھجوریں کھائی.
میرا پیٹ بھر گیا اور میرے دونوں کے دونوں ساتھوں نے 50 کھجوریں کھائی. جب میرے نبی نے ہاتھ کو اونچا کیا تو وہی 7 کے 8 کھجوریں ویسی کے ویسی پڑی ہوئی تھی. یہ پروردگار عالم ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا. اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں. پھر دوسرا دن ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجوروں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا. پھر کہا صحابہ کرام کو بلاؤ. 10 صحابہ کرام آتے رہے اور کھجوریں کھاتے رہے. 10 صحابہ کرام آتے رہے. یعنی کہ پورے لشکر نے پوری جماعت کھجوریں کھائی, تب بھی کھجوریں ویسی کے ویسی پڑی تھی. جب آپ مدینے سے واپسی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی بچی کو کھجوریں ہاتھ میں دے دی اور آپ نے فرمایا اگر میں کھجوریں اس بچی کو نہیں دیتا تو قیامت تک لوگ یہ کھجوریں کھاتے رہتے. پروردگار عالم ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اللہ اسباب میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری زندگی میں 3 دور ایسے گزرے ہیں کہ میں ان 3 دور کو کبھی بھول نہیں سکتا. مطلب 3 زندگی کے حادثے ایسے گزرے ہیں. کون سے 3 حادثے؟ ایک تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا حادثہ یہ بڑا خطرناک تھا کہ نبی کا غم, نبی سے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کی حالت بڑی عجیب ہو گئی. اور میرے نبی نے فرمایا جب بھی تمہارے گھر پر کوئی حالات آوے, تمہارے گھر پر کوئی موت ہو جاوے, تمہارے گھر پر کوئی پریشانی ہو جاوے تو میرا دنیا سے جانے کے حادثے کو یاد رکھنا, تمہاری ساری کی ساری مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. نمبر 2 فرمایا عثمان ذی النورین کا شہید ہونا. عثمان ذی النورین کا شہید ہونا یہ بہت بڑا خطرناک میرے حادثہ تھا. اور تیسری بات فرمایا میرے توشادان کی تھیلی گم ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ توشادان کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں. نے یوں کر کے اپنے تھیلے کو الٹا کیا تو 7 کی 8 کھجوریں نکلی. آپ نے ان تمام آنے والے لشکر کو کھجوریں کھلائی. 10 کی جماعت کو آپ بلاتے رہے اور ان کو کھجور کھلاتے رہے. وہ کھجوریں ویسی کی ویسی باقی رہی. پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ ان کھجوروں کو آپ اپنے تھیلے میں ڈال دو. جبکہ آپ کو کھجور کھانا ہو تو تھیلے کو الٹا مت کرنا بلکہ تھیلے میں ہاتھ میں کھجوریں کھاتا رہنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے توشادان کی تھیلی عثمان ذی النورین کے شہید ہوتے وقت ایک تھیلی میری برکت والی گم ہو گئی. یہ فرمایا کہ میں نے یہ تھیلی اللہ کے نبی کے زمانے میں کھجوریں کھاتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. صدیق اکبر کا زمانہ آیا, میں کھجوریں کھاتا رہا یہاں تک وہ صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے ہو گئے. حضرت عمر فاروق کا 10 سال کا خلافت کا زمانہ آیا, میں کھجوریں کھاتا رہا, لوگوں کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ عمر فاروق شہید ہو گئے. عثمان ذی النورین کا زمانہ آیا, ان کا 12 سال کا خلافت کا زمانہ رہا, میں کھجوریں کھاتا رہا, لوگوں کو کھلاتا رہا یہاں تک عثمان ذی النورین شہید ہو گئے. اور ان کے شہادت کے وقت میری برکت والی تھیلی گم ہو گئی. تو شاگردوں نے پوچھا اب نے کتنی کھجوریں کھائی؟ فرمایا میں نے 1000 من میں نے کھجوریں کھائی. کتنی من؟ 1000 من میں نے کھجوریں کھائی. یہ پروردگار عالم ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا میرے بھائیو؟ اسباب میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں اور پوری دنیا کا باطل مسلمانوں کو مٹانے آیا ہے. آپ نے مدینہ کے اطراف میں خندق کھدوائی. مدینہ کے اندر منافقین ہیں, مدینہ کے اندر یہود ہیں, صحابہ کرام بھوک کی حالت میں ہیں. پروردگار عالم نے غزوہ خندق کا صحابہ کے حالات کا قرآن منظر کھینچا ہے. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. اتنے خطرناک قسم کے مدینہ منورہ پر حالات تھے کہ صحابہ کے کلیجے ان کے گلے تک آ چکے تھے. اللہ فرماتے ہیں بڑے خطرناک صحابہ کرام مدینہ منورہ میں حالات میں تھے. اندر بھی دشمن تھے, منافقین بھی تھے, تو ظاہر میں مسلمان تھے, اندر سے اللہ کے نبی کے صحابہ کے دشمن تھے. یہودیوں کے اندر قبیلے تھے اور پوری دنیا کا کفر اور پوری دنیا کا باطل صحابہ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں بھوک خطرناک تھی. ٹھنڈی کے موسم میں بھائی بھوک زیادہ لگتی ہے نا ٹھنڈی کے موسم میں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو ہٹایا تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. کہا حضور بھوک لگی ہے. شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع. ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ہمیں بھوک لگی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو کوئی بات نہیں فرمائی,
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی چادر کو اونچا کیا تو آپ کے پیڑ پر 2 پتھر تھے. پتھر کا رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا، بھوک زیادہ لگتی ہے، زیادہ 3 دن کا جو انسان بھوکا ہوتا ہے، 4 دن کا بھوکا ہوتا ہے، تو اندر کی آنتیں انسان کو کاٹتی ہیں. جب انسان پیڑ پر پتھر رکھتا ہے تو آنتیں کیا ہوتی ہے؟ دب جاتی ہیں، تو تھوڑا ذرا سا بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے. یوں کر کے صحابہ کرام پیٹوں پر پتھر مارتے تھے. میرے بھائیو، میرے نبی پر کتنے حالات ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیڑ پر 2 پتھر تھے. جابر بن عبداللہ فرماتے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھوک کی حالت میں ہے، حضور کھڈے کھود رہے ہیں. صحابہ کرام کا مجمع خندق میں کھڈے کھود رہا تھا. یہ اجتماع کے موقع پر لوگ کھڈے کھودتے ہیں نا، یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے. کھڈے کھودنے والے کی اللہ مغفرت کر لیتا ہے. اگر یہی عمل بھی پروردگار عالم کو پسند آ گیا تو میری اور آپ کی جنت آسان ہو جاتی ہے، میری اور آپ کی جنت آسان ہو جاتی ہے. جابر فرماتے ہیں میں چپکے اپنے بیوی کے پاس گیا اور بیوی کو جا کر حضور کی کارگزاری سنائی کہ گھر میں کھانے کو کچھ پڑا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی ہے. تو کہاں بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑے سے جو پڑے ہیں. حجابی نے اپنی بیوی کو فرمایا تم جو کی روٹیاں بنا دو، بکری کے بچے کو ذبح کر دو، میں اللہ کے نبی کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دیتا ہوں. تو بیوی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھی بلانا. حضرت جابر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوپہر کی میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے. انت و رابع عشر، آپ کے ساتھ 14 صحابہ، انت و خامس عشر، یا آپ کے ساتھ 15 صحابہ، آپ دوپہر کے گھر پر دوپہر کے وقت میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے. 1500 کا مجمع صحابہ کا خندق کھود رہا ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے، حالات میں ہے، بھوک لگی ہے. جب خندق مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا اہل الخندق، یہ خندق والو، ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو، حضرت جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے. اب 1500 کا مجمع، کھانا کتنے کا پکا ہے بولو؟ 14 کا یا 15 کا؟ جابر بن عبداللہ فرماتے میں پتلی گلی سے دوڑتا بیوی کے پاس پہنچا. ان کی سانس پھلی ہوئی تھی اور بیوی کو جا کر یوں کہا بات بدل گئی ہے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ 14 نہیں، یہ تو 1500 کا مجمع گھر پر کھانے آ رہا ہے. تو بیوی نے یوں کہا انت تو نے بات کہنے میں کوئی غلطی کی ہوگی، بات کرنے میں کوئی غلطی کی ہوگی. علماء نے لکھا ہے مدینہ منورہ کی عورتیں مدینہ کے صحابہ پر غالب تھی، جیسے ہماری عورتیں غالب ہیں آج کل. مدینہ منورہ کی عورتیں مدینہ کے شہروں پر غالب تھی اور مکہ مکرمہ کے صحابہ اپنی عورتوں پر غالب تھے. تو کہا نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے صرف 14 یا 15 انسانوں کو دعوت کی ہے. تو اعلان کس نے کیا ہے؟ کہ اعلان تو اللہ کے نبی نے کیا ہے. تو فرمایا اب کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے اعلان کیا وہی سنبھال لے گا، وہی سنبھال لے گا. اب 1500 کا مجمع جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ دوڑتے دوڑتے جا رہے. آپ سمجھ چکے. آپ نے کہا جابر لا تدع البرما، چھوٹی ہانڈی کے اوپر کا ڈھکن مت کھولنا. برما بولتے عربی میں چھوٹی ہانڈی کو. میں آ رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 1500 کے مجمع کو لے کر حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پر پہنچے اور آپ نے دیگ پر آپ خود بیٹھ گئے. چھوٹی سی دیگچی تھی، آپ بیٹھ گئے اور تمام صحابہ کو بٹھایا، دسترخوان پر بٹھایا. آپ کھانا تقسیم کر رہے ہیں. صحابہ کا مجمع کھانا کھا رہا ہے. 1500 کے صحابہ کے مجمع نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. پھر میرے نبی نے فرمایا جابر کے گھر والوں تم بھی کھانا کھا لو. حضرت جابر کے بچوں نے بھی کھایا، ان کی بیوی نے بھی کھایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کھانا تناول فرمایا تو دیکھا پورا کا پورا کھانا ویسا کا ویسا موجود تھا. پھر آپ نے فرمایا صحابہ کو فرمایا ہڈی کو ادھر ادھر مت پھینکنا. پھر تمام ہڈیوں کو جمع کیا. پھر اللہ سے دعا فرمائی یہ اللہ جابر کی بکری کو زندہ کر دے. تو جابر کی بکری زندہ ہو گئی. تو میرے نبی نے فرمایا جابر تمہاری بکری بھی لے لو، تمہارا کھانا بھی لے لو، تمہاری بکری بھی لے لو، تمہارا کھانا بھی لے لو. یہ برکتیں ایمان اور اعمال کی بنیاد پر تھی. تو قرآن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کی زندگی میں ایمان ہوگا
اور جن کی زندگی میں نیک عمل ہوں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہوگی، اللہ کے ذکر کی پابندی ہوگی، تو پروردگار عالم کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ دعا میں قبولیت دے گا۔ ہم جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پروردگار عالم ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر ہماری دعاؤں کو اللہ رائگاں نہیں کرے گا، ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم میرے قرآن سے ٹکرائے، تم نے ایمان کی پابندی نہ کی، ایمان کے پیچھے محنت نہ کی، تمہاری زندگی میں نیک اعمال نہ بنے، ومن اعرض عن ذکری، تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اللہ کی باتوں کو تم نے چھوڑا، بس دنیا کماتے رہے، نہ اللہ کے کام کو دیکھا، نہ نبی کی محنت کو دیکھا، نہ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھا، تو اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا عذاب انسان کے دل پر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری زندگی کو تنگ بنا دیں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم تمہاری زندگی کو تنگ بنا لیں گے۔ جب وہ زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مکان تنگ بن جاتے ہیں، بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں، شوہر بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہیں، ہمارا گھر جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے، کھیتوں میں برکتیں اڑ جاتی ہیں، اسباب میں برکتیں اڑ جاتی ہیں، کہ کیا ہوا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کیا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑا۔ اللہ کا فرمان ہے دنیا میں تو یہ عذاب آئے گا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آخرت کے اندر اندھا اٹھائیں گے۔ ایک دنیا سے جائے گا تو اندھا اٹھے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یہ پروردگار عالم میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تو نے آج مجھے اندھا اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے میرے بندے، جب تو نے دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت میں اور اسباب کی محبت میں جب تو نے مجھے بلا دیا تو آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، جب اللہ کسی کو بلا دے اس کی مثال تو کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے۔ کٹی پتنگ کو پتہ نہیں اس کو کون سی گندی نالی میں گرنا ہے، کون سے مکان پر گرنا ہے، زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں۔ اسے میرے بھائیوں، زندگی میں ایمان کی محنت کرے، اور ایمان جو ہمارا بنے گا نا، ایمان بنے گا وہ دعوت کی محنت سے بنتا ہے۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ ایمان جو بنے گا وہ دعوت سے بنے گا۔ ایمان نام ہے یقین اور تقوی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری زندگی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہم حلال کھانے والے بنے، ہم رشوتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ، لون کا پیسہ جس گھر میں داخل ہو جاتا ہے اس گھر کی مقدریں ختم ہو جاتی ہیں، وہ گھر مردہ بن جاتا ہے، اس گھر میں بربادی کے سامان تیار ہو جاتے ہیں۔ حلال روزی کماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آئے گا سیأتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جائے گا، بس میرا پیٹ بھرے، میرے بال بچوں کا پیٹ بھرے، چاہے حلال سے بھرے چاہے حرام سے بھرے، کسی کو دھوکہ دے کر بھرے، کسی کو جھوٹ بول کر پیسے دے کر، بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ کیا ہوگا کہ عزت کی چیز پیسے بن جائے گی، شرفہم دینار و درہم، عزت کی چیز پیسے بن جائے گی، کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ کان کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے جا کے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے جا کر پوچھو۔ وی ایس ہاسپٹل میں جا کر لوگ جوان ہونے کے باوجود بھرپور جوانی میں کینسر کے مریض ہیں، بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہیں، بیوی کو پتہ ہے اب میرا شوہر زندہ نہیں رہے گا، اس کو پتہ ہے میرے بچے یتیم بننے والے ہیں، وہ جوان بستروں پر تڑپتا اس کی بیوی سامنے ہے، چھوٹے معصوم بچے اس کے سامنے ہیں،
کسی کو زبان کا کینسر ہے، کسی کو پیٹ کا کینسر ہے، کسی کو بلڈ کا کینسر ہے، ان کو جا کر پوچھو تندرستی کی کتنی بڑی قدر ہے، کہ تندرستی کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ بھائی دنیا مختصر ہے، میرے نبی نے فرمایا دنیا مختصر ہے، اڑتی جوانیاں مت دیکھو میرے بھائیو، اڑتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ میرا نفس دنیا کی محبت میں جا رہا ہے، میرا نفس حرام کی طرف جا رہا ہے۔ عقل مند وہ ہے اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ کہ موت کی تیاری کیا ہے؟ کہ موت کی تیاری ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایمان جو بنتا ہے نا اللہ کی بڑائی کے بلنے سے بولتا ہے، ایمان دعوت سے بنے گا اور ایمان مجاہدے سے پکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو اللہ کے راستے میں چلایا، بالکل نوجوان صحابہ، مدینے کے مکے کے نوجوان صحابہ۔ اب مکہ میں جا کر دیکھو اب وہ کتنی قبریں ملے گی، جنت البقیع میں، جنت البعلا میں 10,000 صحابہ کی قبریں آپ کو ملے گی۔ باقی صحابہ کہاں ہیں؟ باقی صحابہ اپنی جوان بیویوں کو چھوڑ کر اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی قبریں انہوں نے ملکوں میں جا کے بنائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں تھے اور آپ کی ہمیشہ عادت تھی جب اللہ کے راستے میں آپ واپس آتے تھے تو واپس آنے کے بعد آپ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور 2 رکعت کے نماز کے پڑھنے کے بعد آپ سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر جاتے، پھر اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت تھی، آپ جب بھی اللہ کے راستے کا سفر فرماتے اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کی ملاقات کرتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کی ملاقات کرتے۔ جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے، حضرت فاطمہ جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو حضور کے چہرے کو بوسہ دیا اور اللہ کے نبی کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ابا جان آپ کے کپڑے بدل گئے ہیں، سفر کے مشقت کی وجہ سے آپ کا پورا بدن میلا کچیلا ہو گیا ہے، آپ کا چہرہ مٹی والا بن گیا ہے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، اللہ نے تیرے ابا کو کلمہ دیا ہے، وہ دین دیا ہے، یہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ یہ میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں وہی کلمہ پہنچ کے رہے گا، جہاں دین کی روشنی جاتی ہے وہی کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ میرے بیٹی دین کو قبول کرنے والے عزت پائیں گے اور دین کو ٹھکرانے والے دنیا میں ذلت اٹھائیں گے۔ یہ دین میرے بھائی بڑی قربانی سے دنیا میں زندہ ہوا ہے۔ جب غزوہ مؤتہ کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے 3 صحابہ کو روانہ کیا مؤتہ میں۔ زید بن حارثہ یہ آپ کے متمنا بیٹے ہیں، جعفر طیار یہ آپ کے چچا زاد بیٹے ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی، 32 سال کا نوجوان جعفر طیار ملک شام غزوہ مؤتہ میں اردن اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ ان 3 صحابہ کرام کو بھیجا، باقی پوری جماعت کو بھیجا۔ میرے نبی نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو جاوے جعفر طیار امیر بنیں گے، جعفر طیار شہید ہو جاوے عبداللہ بن رواحہ ذمہ دار بنیں گے، اگر یہ تینوں شہید ہو جاوے پھر مسلمان مشورے سے کسی کو بھی ذمہ دار بنا لے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ مغرب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار کا دانا ہاتھ بھی کٹا، بایاں ہاتھ بھی کٹا، اور جعفر طیار غزوہ مؤتہ میں مؤتہ کی سرزمین پر شہید ہو گئے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، ایک 2 سال کا عبداللہ ہے، 4 سال کا عود ہے، 6 سال کا محمد ہے، بیوی 20 سال کی بیوی اسما بنت عمیس بالکل جوان بیوی، 3 چھوٹے چھوٹے بیوے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جعفر طیار کے شہید ہونے کے بعد ان کے گھر پر تعزیت کے لیے پہنچے، دیکھا گھر میں چھوٹے چھوٹے بیٹے کھیل رہے کھلیان میں گھر کے آگے۔ اب ان تینوں کو بلایا، تعال یا محمد، تعال یا عبداللہ اور تعال یا عون، ان تینوں کو بول کر آپ نے تینوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچوں کو پتہ نہیں ہمارا جوان باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ میرے نبی کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اسما بنت عمیس آٹا گوندھ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رو لگے ہیں، فوراً پوچھا یا رسول اللہ کیف حال جعفر،
جعفر کی طبیعت کیسی ہے اور جعفر کی واپسی کب ہے. جعفر کے بچے جعفر کو یاد کرتے ہیں. تو میرے نبی نے اپنی گردن کو نیچے جھکایا اور آپ نے کہا یا اسما اصبری واحتسبی، اے اسما صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا. میرے بھائیو، کتنی مستورات اپنی جوانی دیواروں کے ساتھ گزاری ہیں اور کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، تب جا کر دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے. کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں، تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے. یہ دن ایسے نہیں پھیلا، یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، یہ کام تو جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چرائی ہیں. حضرت عمرو بن عاص کی جماعت اللہ کے راستے میں چل لگی ہیں، روم کے اندر چل لگی ہیں. ان کے بھائی ہشام بن عاص بھی جماعت میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، غزوے میں ہیں. ہشام بن عاص شہید ہو گئے. عمرو بن عاص کے بھائی، ان کو آگے روانہ ہونا تھا، آگے اور ایک جگہ پر اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنا تھا. راستے میں چھوٹی سی نالی پڑی، خاص ہشام بن عاص کے نعش وہاں پڑی ہوئی ہے. صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا. عمرو بن عاص نے پوچھا تم نے اپنے گھوڑوں کو کیوں روک لیا؟ کہ تمہارے بھائی کی نعش یہاں پڑی ہوئی ہے، آگے جانا ہے لیکن راستہ تنگ ہے. عمرو بن عاص سب سے پہلے اپنے بھائی کے جسم پر گھوڑے کو دوڑایا اور آگے اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کیا. جب واپس آئے ہیں تو بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. حضرت عمرو بن عاص اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو تھیلے میں ڈال کر اللہ کے سامنے یوں فرمایا، اے پروردگار عالم، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ منورہ میں ہیں، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، یہ اللہ تو میرے بھائی کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے بھائیو، یہ آنے والا اجتماع ہمیں میسج دے رہا ہے. تمہارے علاقے میں اجتماع ہوا، کتنی خیر وجود میں آئی، کتنی برکتیں وجود میں آئی، کتنے جوانوں کی زندگیاں بدلی، کتنی مستورات کی زندگیاں بدلی. یہ آنے والا اجتماع یہ قربانی کو زندہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے علاقوں سے قربانی زندہ ہو. نوجوان اللہ کے راستے میں جا کر اپنے دل کو بنا رہے ہو، اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہو اور اپنے عمل کو ٹھیک کر رہے ہو تاکہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے. بھائیو، یہ اصل قربانی ہے، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی، یہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے. دنیا تو چند دن کا سامان ہے، ایک دن دنیا چھوڑ کر ہر ایک کو قبر کے کیڑے مکوڑے کے حوالے ہونا ہے. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال کے فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طالت سلامتها. میرے بھائیو، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. زندگی اچانک ختم ہو جاتی ہے، وہ زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے. اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ چند سال زندگی، 50 سال 70 سال کی زندگی جو اللہ نے دی ہے، آج تو کتنے جوان 25 سال کی عمر میں اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. ایسے وقت میں اور آپ اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں چلنے والے بنے. حضرت علیہ سے فرما کرتے تھے، میں صرف 2 باتیں چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریہ در قریہ، گاؤں در گاؤں، اقلیم در اقلیم، ملک در ملک ہماری جماعت دیوار وار گھوم رہی ہو اور اللہ کے کلمے کو پھیلا رہی ہو. ہم دوسری بات یہ چاہتا ہوں، ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو. اس سے میرے بھائیو، ہمارا اجتماع ماشاءاللہ سامنے ہے. 15، 16، 17 کو دسمبر کا ہمارا اجتماع ہوگا. ابھی جگہ طے نہیں ہوئی، ابھی جگہ بھی طے کرنی ہے. ہر بستی والے کے دل میں جذبہ ہو، ہمارے گاؤں میں حضور کی اونٹنی بیٹھے، ہمارے گاؤں میں اجتماع ہمارے گاؤں میں آوے. ہم ہر میدان میں تیار ہیں.
کھڈا کھودنا ہو، مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ ان جذبوں کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں نام لکھاوے۔ یہ آپ کا نکلنا کل قیامت کے دن، یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، یہ ہماری قربانی کل قیامت کے دن اپنی پیشانیوں پر انبیاء کا نور دلوائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو اب دل کھل کے بتاؤ، ماشاءاللہ ہمارے پاس وقت کم ہے، کون کون ساتھی اللہ کے راستے میں اجتماع سے 4 مہینوں کے لیے تیار ہیں؟ کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کرواویں، کھڑے ہمت موسا کو جی کرتے کو بولے بس کو یہ 2 تشکیل والے مولانا کو بلاؤ۔ اب ساری ہمت کر کے بتاؤ ماشاءاللہ کون کون تیار ہے؟ ان کا لکھو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ قبول فرماوے۔ تشکیل ٹیمپور کا ہو، ہمت کرے ساتھی، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، کھڑے ہو کر لکھاؤ۔ یہ ہمارے یہاں کے پٹھان برادری نوجوان جہاں بھی اللہ کے نام پر قربان ہونا ہو تو سب تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابراہیم بھائی چکلا، ہمت کرے ساتھی، عمر بھائی چکلا، ہر بستی والے اپنے جذبات سے اٹھے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور مجھے محنت کرنی ہے، اپنی بستیوں میں جماعتیں نکالنی ہے۔ اور ان کا لکھو ماشاءاللہ۔ کہاں سے بھائی؟ اللہ سے، اللہ قبول فرمائے۔ اور جی اور بتاؤ ساتھی، مولانا کا لکھو چھاروڑی سے، مولانا کیا نام؟ مولانا عبد المجید، مولانا عبد المجید صاحب ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب کا لکھو، سوراب خان گروچن نگر، کون سا بولے اباس کو 2 ساتھی بلاؤ تشکیل والے، تکلیف پڑتے نام لکھنے میں، مشورے میں جو تھے وہ اس طرح کروں گا۔ عبد الغنی اور شاہ ادریس بیرلا، اور بتاؤ ساتھی، عرفان بھائی، دیکھو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ سنام عالم خان، بیٹا کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ، جوان کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر لکھا۔ صحابہ کے نوجوان کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ قبول کرے ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ ساتھی، ہمت کرو، ہمت کر کے بتاؤ، اور بولو کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو۔ یاسین، اللہ قبول کرے۔ یاسین اسلم، اسلم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو کھڑے ہو کر نام لکھانے میں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ بلال، بلال ماشاءاللہ، دیکھو نوجوان بلال کہاں سے؟ دلہ سے، اور موین کہاں سے؟ دلہ سے، کہاں سے بیٹا؟ اور موین ان کا بھی لکھو، فرید، اس کو کر گئے، وہ کہاں سے؟ چھاروڑی پرا ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ ہر بستی والے بولے، 2 در والے بھی بولے، چھاروڑی والے بھی بولے، چیکھلا والے بھی، ویروچند نگر والے نام نہیں دکھا رہے۔ حذیف، نئی مسجد، نئی مسجد کہاں سے؟ ویروچند نگر ماشاءاللہ، جو شروع ہو گیا ہے۔ اور بتاؤ ساتھی، جی آپ کا نام؟ کون؟ چار، اور بتاؤ، ہمت کرو۔ سنم الطاف، بیروچن نگر، عبد الکریم مسجد، کبھی ہر سفر، کبھی فر سفر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کو لے کر جانا ہے۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برد و صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، جہاں اللہ موت دے وہاں میرا گھر ہے۔ یوسف خان، بتاؤ، ہمت کرو۔ شیطان دیکھو متوجہ ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، شیطان کی باتوں میں نہ۔ راجی کمال خان، ویروچند نگر، نئی مسجد ماشاءاللہ۔ چیکھلا کے ساتھی کھڑے ہو جاؤ، چیکھلا والے، 3 صدی نام آئے بچے کلاس سے، چھاروڑی ماشاءاللہ، مولانا تیار ہے۔ ہاں لکھا، یوسف خان چکلا لکھا۔ پورے علاقے میں ایک ماحول، ایک فضا بن جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرتی ہو، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے،
بھائی بھائی کو روانا کرے، باپ بیٹے کو روانا کرے، یہ پوری فضا پورے حلقے میں ہو جاوے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے زمینوں پر اترتی ہے. ہمت کرے ساتھی. بولے اور بولے اور بولے. اور بتاؤ ساتھی. ان کا لکھو. چھاروڑی پرا، اللہ قبول کرے. بھئی یہ پرا والوں کو تو جماعت دینی پڑے گی. اور بولو اور بولو. کتنی دن کی بات سنائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. بتاؤ ساتھی. کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ. بھائی ساتھی بیٹھے بیٹھے. بھی بیٹھو کہاں جا رہے دعا ہو. ہوگی ساتھی. اپنے تقاضے کو تھوڑا دبا لے. ہمت کرو، ہمت پر خدا کی مدد ہے. ہمت پر خدا کی مدد ہے. یعقوب خان چھاروڑی پرا. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کرو. اللہ روزی دیتا ہے. اللہ ہی سارے مسئلے کو آسان کرے گا. آدمی کبھی قبر کے اندھیرے کو یاد کرے، کبھی آخرت کو یاد کرے. مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک دن میری آنکھ بند ہو جائے گی. الیاس خان کہاں سے؟ چیکلا سے. ماشاءاللہ. کہاں سے نوجوان بیٹا؟ فتح خان ویروچند نگر. نئی مسجد. بھائی شاہی مسجد کے ساتھ نام ہے کوئی شاہی مسجد؟ بھائی پاشڑ سے نام کیدوں؟ فتح خان ویروچند نگر کی شاہی مسجد. شاہی مسجد کے ساتھی نہیں ہے؟ نوجوان لڑکے بہت بیٹھتے ہیں مسجد جماعت میں. 25-30 تھے. ہاں الیاس خان. یہ شاہی نہیں شاہی. دیکھو عارف چیکلا کہاں سے؟ چیکلا چوہان. اور بتاؤ ساتھی. ان کا لکھو بیٹے. کہاں سے؟ ویروچند نگر کی نئی مسجد. ماشاءاللہ. نوید. بتاؤ بے کھڑے ہو کے بتاؤ. ہمت کرو. اور بولو. سب نے لکھا دیا. ماشاءاللہ دل کے اندر اتر چکی ہے. اللہ کو ارادہ کرے ماشاءاللہ. ابھی ربانی لہر چل رہی ہے. جو گوتا لگائے گا وہ پار ہو جائے گا. کبھی کبھی اللہ کی ربانی لہریں ابن مسعود فرماتے جب ربانی لہر چلے اس میں اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ تمہیں کنارے پہنچا دے گا. تمہارے مسائل کو اللہ حل کر دے گا. کرے ہمت. ایمان کو گروانے والی سب سے بڑی چیز اللہ کی دین کی دعوت ہے. اس سے ہمارا ایمان گرم ہوگا. جب ایمان گرم ہوگا تو زندگی عمل پر پڑ جائے گی، سنتوں پر پڑ جائے گی. ہمت کرے. بوڑھے بھی بتاوے جوان. اکثر جوانوں ان کا لکھو. فخر الدین ویروچند نگر. اکثر مجمع جوانوں کا ہے. جس علاقے کے نوجوانوں کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے وہ علاقہ روشن ہو جاتا ہے، وہ علاقہ چمکدار بن جاتا ہے. یہ حاجی صاحب کا دیکھو ماشاءاللہ. دیکھو اتنی بڑی عمر میں اللہ قبول فرماوے. اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرماوے. کہاں سے؟ نئی مسجد اور دیلہ بہت آگے ہے. ہر گاؤں آگے ہے لیکن وہاں سے نام بہت آ رہے ہیں. چھاروڑی علاقی مسجد سے کتنے نام ہیں؟ چھاروڑی حاجرہ مسجد سے، شاہی مسجد سے، وہاں سے ہمیں نام چاہیے. الہی مسجد کی جماعت 4 مہینوں کی بنے. بہت منتظر ہے آپ کی جماعت کو دیکھے ہوئے. ہزاروں نوجوان وہاں رہتے ہیں. جس لائن کی محنت ہوگی اس لائن کی چیزیں وہاں وجود میں آئے گی جہاں بھی ہو. کرو ہمت ماشاءاللہ. یہ سب لوگ محنت کرو گے انشاءاللہ. ہاں محنت بھی کرے. اللہ تعالیٰ سے مانگے. ابھی اجتماع ہمارے سامنے ہے اور ہم ہر بستی والے ارادہ کر کے جاوے اجتماع ہمارے یہاں آوے. جب اجتماع کا مشورہ ہوگا آپ کو بلایا جائے گا. اور جب اجتماع ہمارے آوے نہ آوے جذبہ تو ہمارا ہو لیکن ہم محنت کریں. ہمارے گھر سے ایک اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے. یہ ویروچند نگر حلقہ وہ حلقہ ہے کہ جب بھی اللہ نے جو بھی تقاضا ڈالا اللہ نے تمہارے حلقے سے تقاضے کو اللہ نے پورا کرا. آپ نے دل پر لیا اللہ نے آسان کیا ہے. کھڈے کھودنے کی باری آئی تو ماشاءاللہ پورے نوجوانوں نے کام کیا ہے. اللہ آپ کی جوانی کو چمکدار بناوے. اللہ آپ کی جوانی کو پاک دامن بناوے. اللہ آپ کی زندگی میں خوب برکت فرماوے. دیکھو بھائی زون کی جماعت نکالنی ہے. زون کی جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اجتماع کے پہلے 40 دن کی ایک جماعت اپنے یہاں چلتی ہے. جیسے یہ ساڑن سرکھے سے لے کر یہاں تک جماعت چلے گی ہماری. اس میں جو گاؤں ہے چرڑ ہے چھوٹے چھوٹے جو ہماری بستیاں آتی ہیں وہاں مسلمان جہاں 3 رہتے ہیں 4 رہتے ہیں ان تک اللہ کے دین کی بات پہنچے، ان تک اللہ کا کلمہ پہنچے.
یہ ضروری ہوتا ہے. اب اس کے لیے وہ تو انشاءاللہ چلے میں جانا کہ میں زون کی جماعت پہ جانے کے لیے تیار ہوں, زون کی جماعت پہ جانے کے لیے تیار ہوں میں. کون ہمت کرتا ہے؟ 6 دسمبر کو نکلنا ہے, 6 دسمبر کو انشاءاللہ نکلنا ہے زون کی جماعتوں کے لیے. کون مرد مجاہد کہ میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ 6 نومبر کو. کتنی جماعتیں ہماری گئی اور کتنے لوگوں کو زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے جب ہماری جماعتیں غیر مسلم کے علاقوں میں چلے نا تو ہم اس وقت زور سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں. اس بستی کے کنکر اور اس بستی کے ریت کے ذرات نے اللہ کا نام سننے کے لیے ترس رہے. یہ ہمارے نوجوان جب پیدل اللہ کے راستے میں چلیں گے نہ معلوم کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ آپ بن جاؤں گے. ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے چلے میں جانے کے لیے زون کی جماعت میں؟ علماء ہو تو علماء تیار ہو جاؤ, جوان تیار ہو جاؤ, 4 بجے جگہ میں صحیح تیار ہو جاؤ. 10-12 کی جماعت بنے گی انشاءاللہ اور آپ کی جماعت چلے گی, کام کرے گی. کتنا بڑا کام ہو جائے گا. آپ کے علاقے میں اگر سرکت کی جماعتیں کام کرتی ہیں, حق تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ کی جماعت یہاں سے چلے. کوئی خرچہ بھی اس میں نہیں ہوتا, کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. کون ہمت کرتا ہے؟ یہ تقاضا بڑا اہم تقاضا ہے. بڑے بڑے بھاؤ نگر کے علاقے کے میمن کروڑوں پتی کے بچے پیدل چلتے ہیں زون کی جماعتوں میں. کوئی 430 کلومیٹر, کوئی 230 کلومیٹر. ان کی کارگزار سنو, لوگوں نے مندروں میں قیام کیا, ٹیمپلوں میں قیام کیا, بالواڑیوں میں قیام کیا اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کا دین کی دعوت پہنچائی. برادران وطن ان کی زندگی کو دیکھ کر کتنے مانوس ہوئے. ہمارے یہاں علاقہ اتنی یہاں تکلیف نہیں ہے. ہمارا تو پورا خوشگوار علاقہ ہے, سازگار علاقہ ہے. بتاؤ کون تیار ہے نا؟ اللہ کے نبی کا وہ جملہ, ہر کچے مکان میں اللہ کا دین پہنچے گا, ہر پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچے گا. یہ پکے مکانوں پہ اللہ کا دین پہنچنے کا ذریعہ بہت ہے, لیکن جہاں مسلمان 3-4 میں بھی گیا تھا نبی گزشتہ بدھ کو میں وہاں گیا تھا. یہ موٹی کسول اور یہ نانودرا اور گووندا اور چھباسر اور اس طریقے پر وہ جام. تو میں ایک جگہ پر گیا بلدانہ اور لدانہ اور دھولیرا. تو دھولیرا میں گیا نا تو مسلمان مندر کے آگے بیٹھے بیٹھے پوج رہے تھے. ابھی گزشتہ بدھ کو چھباسر گیا تو مجھے چائے پلائی اور وہاں مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے. تو 4 کے 4 مرد اور عورتیں وہاں بدھ کو پوج, وہاں مندر کے آگے مسلمانوں کا یہ حال ہے. 30-40 کلومیٹر کی میں کارگزاری آپ کو سناتا ہوں. ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ان کو یہ نہیں پتا ایمان کیا ہے, کلمہ کیا ہے. کہا 10 مکان ہے, کہا 50 مکان ہے, کہیں 15 مکان ہے, لیکن کسی کو کلمے کا پتہ نہیں ہے. اور لوگ بتوں کو, جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو لوگ بتوں کو پوچھتے تھے وہ لوگ بتوں کو پوچھ رہے ہیں اور سارے غیروں کے تہوار منا رہے ہیں. مسلمان اور ایمان والے کا بچہ, اگر ایک انسان, ہم نے کتنوں کو کلمہ سکھایا ماشاءاللہ. ایک بوڑھے میاں میرے کلمہ خالی لا الہ الا اللہ صحیح کرتے کرتے ان کا مہینہ ہوا. اللہ کے نبی کی روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی. بتاؤ کون تیار ہے زون کی جماعت میں؟ جو ہمت کرے گا اللہ پوری جماعت کا ثواب لے جائے گا کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں. دیکھو کھڑے ہو گئے, اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور ساتھی بتاؤ کہ میں تیار ہوں زون میں جانے کے لیے. کھڑے ہو جاؤ بیٹا, اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور بتاؤ 4 بہنوں کے ساتھی ہمارے بہت سارے بیٹھے تھے, وہ بتاؤ. یہاں جو آپ کا مجمع بیٹھا ہے نا, یہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے, آپ کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے. اس وقت ایمان کی چنگاری جس دن جل گئی نا, ہزاروں انسانوں کی زندگی کا ذریعہ آپ بن جاؤ گے ہدایت کا. اور عمر صاحب پالن پور فرماتے تھے ایک آم کی گٹلی کے پیچھے لاکھوں آم اور لاکھوں درخت چھپے ہوئے ہیں. ایک انسان کی قربانی اور اس کے پیدل چلنے کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی ہدایت چھپی ہے. کرے ہمت ساتھی, جیسا محنت کرو گے انشاءاللہ. اپنے گھر جا کے مشورہ کریں. ہم تو پیدل چلنے والے بنے, پیدل چلے. پیدل جماعت جب چلتی ہے نا, اللہ کی رحمت زمینوں پر متوجہ ہوتی ہے اور اللہ عمومی ہدایتوں کو دنیا میں پہنچاتا ہے. ہمارے نوجوان بائکوں کے گاڑیوں کے عادی نہ بنے. ہم تو اللہ کے راستے کی 4 شرما کی جماعتوں کے اندر بھی اور چلے کی جماعتوں کے اندر بھی پیدل چلے. پہلے جماعتیں دلی سے بمبئی پیدل چلتی تھی, کلکتہ سے گجرات ہماری جماعتیں پیدل چلتی تھی. آج ہماری جماعتیں سواریوں پر چلتی ہیں. ان کے پیدل چلنے پر نامعلوم کتنے گاؤں میں ہدایت کا ذریعہ بنا. پڑوس کے ملکوں کی جماعتیں افریقہ میں ملتی ہیں اور افریقہ میں آتی ہیں. پورے سڑکوں پر وہ جماعتیں چلتی رہتی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا آگے کون سا گاؤں آئے گا. چلے کھا کر وہاں کے لوگوں کو کلمہ سکھایا ہے.
7 بیلوں کی جماعتیں، سال کی جماعتیں، اور پیدل آپ کو ملے گا. یہ کس کی قبر ہے؟ کہ کراچی کے ساتھی کی قبر ہے، لاہور کے ساتھی کی قبر ہے، نہ معلوم کتنا مجمع ملکوں کا قبریں ان کی وہاں بنی گئے. ان کے بھی بچے اپنے گھروں پر تھے، اللہ کی دین کی نسبت پر اپنی قربانی دی. اللہ نے ان کی قربانی پر اللہ نے ملک اللہ نے پلٹے ہیں. فکر کروں گے انشاءاللہ. اس لیے ماشاءاللہ جب بھی ہمارا پنگوشے کا دن ہو، ہم روزانہ اپنے دوستوں کو لے کر آوے یہاں. یہ ہمارا دل کے بدلنے کا بہت بڑا دن ہے. اور بستی میں جا کر میرے بھائی محنت کرو، مسجد و جماعت پابندی کے ساتھ بیٹھو، اور 5 وقت کی نماز کے پابند بنو. فجر میں ہمارا مجمع اکثر سو جاتا ہے. جو نوجوان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، زندگی پر کمائے، اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی. فجر کی نماز کے عادی بنو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، اور اپنی مستورات کو دین پلاؤ. اپنے بچوں کو مدرسے پڑھنے کے پابندی سے بھیجو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. حلال روزی کھاؤ، اور غلط چیزوں کے عادی نہ بنو، غلط پینے کے، غلط نشے کے عادی نہ بنو. جس کے گھر میں ایک نوجوان لڑکا غلط پینے کا عادی بن جاتا ہے، اس کی ماں کو جا کر پوچھو اس کی ماں رات کیسے گزارتی ہے، اس کی بیوی کو جا کر پوچھو اس کی رات کیسے کرتی ہے، اور اس کے بچوں کو جا کر پوچھو. وہ ابو کہنے کا قابل نہیں ہوتا. زندگیاں برباد ہو گئی، گھر تحس کے نوس ہو گئے، پوری کی پوری پراپرٹی بیچنے کے بعد گھر ویران ہو گئے. یہ گھروں کا حال ہے. اللہ کے دین کی محنت کرو گے انشاءاللہ اللہ تمہارے گھروں کو چمکائے گا، تمہارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اسے میرے بھائیو غلط صحبت سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچاؤ گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ